سندھ کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ آج کے جلسے کا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ مائنس پیپلز پارٹی کیا سندھ میں جلسہ اس طرح سے کرنا پاسبل ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا؟ جلسہ کرنا کراچی میں کسی بھی پارٹی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی پارٹی کے لیے۔ بنگالی ایکشن کمیٹی نے یہی گراؤنڈ بھر دیا تھا مشرف صاحب کے دور کے اندر، وہ صرف بنگالی ہی اتنے سارے آ گئے تھے کہ لوگ حیران ہو گئے کراچی میں اتنے سارے بنگالی ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ کو بھرنا، جناح گراؤنڈ کو بھرنا، جناح پارک کو بھرنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے جو مدارس کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس کو بھر دیں گے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو شام کو بڑا بھرا ہوا زبردست قسم کا فوٹنگ نظر آئے گا۔ اب معاملہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ ہونے کے بعد اس اپوزیشن اتحاد کا مستقبل ہے کیا؟ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری مضبوط تاریخی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جیالوں کی پارٹی ہے۔ سیاست گراؤنڈ کے اوپر کرنا پیپلز پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کا جہاں حکومت ہے وہاں پیپلز پارٹی کو اس اتحاد میں نہ ہونا تو اس پورے اتحاد کو ویک کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے مکمل فیسلیٹیٹ کیا ہے، شاہراہوں کے اوپر بینرز لگانے کے لیے، کیمپس لگانے کے لیے مکمل طور پر اسپیس دیا ہے، لیکن مجھے وجہ نظر نہیں آتی اس اتحاد کی۔ اگر اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس پہ این پی نہیں ہے، تو یہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان کا کراچی میں رول کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول کیا ہے؟ کتنی سیٹس ماضی سے لے کے اب تک انہوں نے لی، اور جو نوجوان آئیں گے ان کا کراچی کی ووٹنگ لسٹوں میں نام ہے نہیں ہے؟ ساتھ ہی لے لیجئے دوسری بڑی پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے، جو ظاہر مہمان پارٹی ہے یہاں پر، ان کی بھی ووٹرز کی تعداد سوائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب ایکشن میں نظر آئیں گے، لیکن کراچی ان کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ کراچی کی ریلیونٹ پارٹی این پی ہو سکتی تھی، ان کا یہاں پہ ووٹ بینک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل جیت رہی ہے ضمنی انتخابات کے اندر، جیتتی آئی ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، وہ ہوتی تو بڑا جوش و جذبہ نظر آتا۔ باقی دیگر پارٹیاں تو اس پورے گیم کے اندر ہے نہیں، لیکن بہرحال کراچی سے بس ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کسی علاقے کے اندر شادی ہال لیں، پھر وہاں کی تقریب کریں اور واپس اپنے گھر کو چلے جائیں، تو اس سے زیادہ مجھے اس میں نظر نہیں آتا۔ اور جو ایک ہنگامہ خیز تقاریر ہونے کا بھی، چونکہ وہ کریکٹر ہی نہیں ہے، مریم صاحبہ اس کے اندر نہیں ہے جو خطاب فرماتی تو پھر جوش ولولہ نظر آتا، یا یہ اعلان کرتے کہ جی نواز شریف صاحب خطاب کریں گے تو کوئی جوش ولولہ نظر آتا۔ آپ اس میں خطابات کے اندر بھی اگر دیکھیں گے تو میکسیمم کیا باتیں ہوں گی؟ مہنگائی، 3 سالہ کارکردگی پہ تنقید جو آلریڈی کر چکے ہیں، دوبارہ تنقید، کراچی کی محرومیوں والی باتیں وہ کریں گے جو جن کا کراچی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق نہیں رہا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے اعتبار کے اندر کراچی کو وہ ڈیلیور نہیں کیا، وہ وعدے پورے نہیں کیے، ان کے منہ سے وہ وعدے پورے ہوتے، دوبارہ سے وعدے کرنا وہ مناسب ہی نہیں لگتا۔ لیکن فیصل صاحب جو آپ شادی کی بات کر رہے ہیں، شادی ہال کی آپ نے بات کی، اب شادی کی تقریب ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فیملی کا آغاز ہوتا ہے، تو پی ڈی ایم جو ہے اگر یہ شادی کی تقریب ہے تو اس کے بعد کیا فیملی کا آغاز بھی ہوگا؟ آگے بھی کچھ بڑھے گی چیزیں یا پھر یہیں پہ یہ چیزیں رک جائیں گی؟ دیکھیں، فیملی کا آغاز تو اس وقت ہو کہ جب شادی اس طرح کی ہو جس میں فیملی کا آغاز ہو۔ اب تو دنیا میں بہت ساری ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں جس میں فیملی کا آغاز نہیں ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔